دھل جائیں زمین و آسماں مومن سے خدا کی بندگی یہ ہے، عبادت اس کو کہتے ہیں۔ ذرہ ذرہ دہر کا زندگی کی تقدیر ہے، پردائے مجبوریوں بیچارگی تدبیر ہے۔ آسمان مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہیں، انجم و سیما بے پا رفتار پر مجبور ہیں۔ عاشقاں را روز معاشر با قیامت کارنے کار عاشق جز تماشائے جمال یار نے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر آفندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وحاکما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پوری محبت سے پڑھیں ذرا الصلاۃ۔ کدل محبوبہ سارا، کدل محبوبہ سارا، کدل محبوبہ سارا، کدل محبوبہ سارا، دن پھرن غریباں دے ساڈے ول وی موڑ مہارا، ساڈے ول وی موڑ مہارا، ساڈے ول وی موڑ مہارا، ساڈے ول وی موڑ مہارا۔ یا سیدی
یا رسول اللہ ساڈے وال وی موڑ مہارا ساڈے وال وی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے مل کے آکھو سارے ساڈے وال وی موڑ یا سیدی یا رسول اللہ میرے آقا ساڈے وال وی موڑ مہارا ساڈے وال میں تتڑی دے سر دے سایاں ساڈے وال وی موڑ مہارا ساڈے وال ساڈے وال وی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے ساڈے وال وی موڑ ساڈے وال وی موڑ میرے منہ تو اڈی گئی لالی ساڈے منہ چوں اڈے گئی لالی نہیں آئی اجے خوشحال میرے منہ تو اڈے گئی لالی نہیں آئی اجے خوشحالی میرے منہ تو اڈے گئی لالی نہیں میری باری آئی اسی بیٹھے بن قطاراں اسی بیٹھے بن قطاراں اسی بیٹھے بن قطاراں اسی بیٹھے بن قطاراں دن پھرن غریباں دے میری روندے آئیں وہائی نہیں خوشیاں شکل وخائی میری روندے آئیں وہائی نہیں خوشیاں شکل وخائی ساڈے گھر وی آن بہاراں 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 دن پھرن غریباں دے جڑی دل دی حالت ہوئی نہیں جاندا اجمل کوئی جڑی دل دی حالت ہوئی نہیں جاندا اجمل کوئی جڑی دل دی حالت ہوئی نہیں جاندا اجمل کوئی طیبہ نال جوڑو تاراں طیبہ نال جوڑو تاراں طیبہ نال جوڑو تاراں یا سیدی یا رسول اللہ طیبہ نال جوڑو تاراں طیبہ نال جوڑو تاراں طیبہ نال جوڑو تاراں گڈی چلدی ٹیراں تے آقا نوں منا لینا سر رکھ کے پیراں تے طیبہ نال جوڑو تاراں
جوڑو تارا دن پھر غریباں دے. آخری شعر اجمل قادری فیصل آباد دا شاعر ہے جن نے خوبصورت پنجابی آنگے چینات لکھی. یہ جڑا ہن شعر پڑھ رہے ہیں یہ اجمل قادری دا نہیں ہے، فقیر دا. سننا ذرا غور نال. صدیق عمر عثمان حیدر تم صدقے جان. صدیق عمر عثمان حیدر تم صدقے جان. تیری آل دمیں حبداراں، تیری آل دمیں. سارے نبی دی آل دے غلام مل کے ذرا آکھو. تیری آل دمیں حبداراں، تیری آل دمیں حبداراں، تیری آل. یا سیدی یا رسول اللہ میرے آقا، تیری آل دمیں حبداراں، تیری آل. دن پھر غریباں دے سڈے وال وی موڑ مہاراں، سڈے وال وی سڈے وال وی موڑ مہاراں. دن پھر غریباں دے. اللہ جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام بحضور خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام اور ہدیہ نعت عقیدتاً پیش کرنے کے بعد بڑی عزت، بڑی تکریم، بڑی محبت کے قابل عشاقان رسول، محبین صحابہ، فدایان اہل بیت، گدایان اولیاء، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، قابل ست تکریم زمین پہ ملا زکوٰۃ کا حکم، زمین پہ ملا ایک ہے بس نماز. عرشوں پہ بلایا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے دیدار کرایا، اور فرمایا محبوب ہم تمہیں تحفہ دینا چاہتے ہیں. یا رب وہ کیا؟ فرمایا 50 نمازیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دے کے واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو آسمانوں پہ ملے. پوری بات یقیناً آپ کے اذہان و قلوب میں ہے، اشارہ کر رہا ہوں. تو فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام جی فریدت علیہ الصلاۃ 50 صلاۃ کل یوم، مجھ پر اور میری امت پر 5 نمازیں 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں.
اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ کیا ہے، نہیں جی وسیلے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بس تم نے ایسے ہی بنایا ہوگا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے خاتم النبیین، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہوا ہے، 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے۔ آپ تشریف لے جائیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں۔ اب ادھر قرآن کہتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، بڑے غور سے سنیں، اللہ جب کوئی حکم فرما دیتا ہے پھر اس کا کوئی کلمہ تبدیل نہیں ہوتا، محبوب چلے گا۔ اب آپ نے مولوی سے پوچھنا ہے، اللہ کا کوئی حکم تو بدلتا نہیں، مگر یہ بھی تو دیکھو نا سامنے کون ہے، اس کی دعا سے کیا ہوگا، اس کی دعا سے کیا ہوگا، اس کے کہنے سے کیا ہوگا، اس کے کہنے سے کیا ہوگا، تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے محبوب خدا ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا سرکار گئے المختصر۔ ایک روایت میں کہ 10 نمازیں کم کی گئی، ایک روایت میں 5 نمازیں کم کی گئی۔ محبوب گئے پھر تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ نہ تو نے پڑھ لی، جناب پھر چلے گا، محبوب پھر چلے گئے، یا رب تخفیف ہو جائے، محبوب آپ نے کہہ دیا تو ہو گیا، بڑی مزے سے بات کو مس نہ کیجیے گا مہربانی ہوگی۔ پھر واپس تشریف لائے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام جی 40 ہو گئی، محبوب نہیں پڑھیں گے، چلے گئے، پھر چلے گئے، پھر 5 کم ہو گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 35۔ محبوب پھر آئے، موسیٰ علیہ السلام جی 35 رہ گئے، محبوب نہیں پڑھیں گے، میرے آقا علیہ السلام پھر چلے گئے، پھر تشریف لائے، چلتے گئے، کبھی جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں۔ وہ جو طور سینا پر رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، یا رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، فرمایا تو نہیں کر سکتا۔ تو آج وہ آرزو پوری ہو رہی ہے، فرمایا جس نے میرے محبوب کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ محبوب گئے آئے، نمازیں کتنی رہ گئیں؟ سارے 5 والے بولو ذرا، نوجوان خاموش نہ رہے، بزرگ بیشک آہستہ، نمازیں کتنی رہ گئے؟ تم تو کہتے ہو وسیلے کی ضرورت ہی نہیں، اور کسی کے کہنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں، مگر یہ تو دیکھو سامنے کون، اس کا حکم بدلتا نہیں ہے۔ سورج کو اس نے حکم دیا مشرق سے طلوع اور مغرب میں ڈوب جا، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، ساری دنیا کی سائنس زور لگا لے 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں کر سکتی، مگر مقام صحبہ پر علی کی نماز رہ جائے، مصطفیٰ کی ایک انگل اٹھ جائے تو سورج واپس آ سکتا۔ اب ذرا غور سے سنیں،
دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، چاند پر جانے کے دعوے اور باتیں کر لیں، مگر چاند کو کوئی توڑ نہیں سکتا میرے نبی کی ایک انگلی اٹھی گا۔ میرے آقا حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت، اے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رستے، تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سن میرے نبی کے صحابہ عرض کرتے ہیں لیس لنا ماء، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ حدیبیہ کے میدان میں وضع یدہ فی الرکوہ فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، میرے نبی نے اپنا دانا مبارک دست یداللہ کوڑا چٹا سونا نورانی ہاتھ مبارک ڈول میں رکھا، کامثال العیون، پر بخاری پر مسلم مشکات کو پڑھ، دیگر کتب حدیث کو پڑھ، میرے نبی کی اس بات کی روایت حضرت جابر کرتے ہیں میرے نبی کے دست مبارک ڈول میں رکھنے سے صرف پانی نہیں نکلا، 5 چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت شیخ عبدالحق مدرسے دہلوی سے کسی نے پوچھا یا شیخ اتنے بڑے استاد اماموں، ایک بات تو بتاؤ، آب زمزم افضل یا آب کوثر افضل؟ آگے حاضر آب زمزم افضل یا آب کوثر افضل؟ میرا فتویٰ نہیں ہے، شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ اپنی مدارج میں لکھتے ہیں آب زمزم بھی افضل، آب کوثر بھی افضل، مگر پوچھنے والے یہ بتا آب زمزم کیوں افضل؟ جی حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی نسبت کی وجہ سے افضل ہے۔ آب کوثر کیوں افضل؟ حضور وہ جنت کا پانی ہے، فرمایا آب زمزم بھی افضل، آب کوثر بھی افضل، مگر ان سب سے وہ پانی افضل ہے جو زہرا کے بابا کی انگلیوں سے نکلا۔ کلہم یطلبون ردائی، میں اس بات کا ترجمہ کروں گا، تیرا ایمان وجد کرے گا، جمعہ پڑھنے کا مول پہ جائے گا، لفظ سن کے تو سبحان اللہ کہنا، ترجمہ میں کروں گا۔ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداء یا محمد، حدیث قدسی رب ذوالجلال کما یلیق الشان، ارشاد فرمایا محبوب نمازی میری رضا چاہتا ہے، غازی میری رضا چاہتا ہے، مجاہد میری رضا چاہتا ہے، قاری میری رضا چاہتا ہے، عالم میری رضا چاہتا ہے، زمین والے میری رضا چاہتا ہے، آسمان والے میری رضا چاہتا ہے، سب نبی میری رضا چاہتے ہیں، مگر میں رب ہو کے اعلان کرنا کائنات جو کچھ ہے میری رضا چاہتا ہے، میں رب ہو کے تیری رضا چاہنا۔ سبحان اللہ، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بجا پڑیا گا، دو پانی کیوں پڑھنا ہے؟ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، اے قرآن کے حدیث کا اہم ترجمہ، کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا،
نماز نبی کا خیال آ جائے نوز باللہ اگو کی آنے میں تو لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا جو ایوہ النبی کہنا ہے خیال کی نا جو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہنا پھر کدھا خیال آ اور بھی سنی نہ بولے تو دکھ لگے گا دوبارہ کہنا چاہنا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دس ہاں جدا نام آیا اور خیال آیا میرے آلہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم میں سارے نوجوان ہو شرابے بھی ہو بھاڑ آہستہ بیمار آہستہ ایک شعر جنہیں میرے میں پورے زور میں پڑھنا ہے نا کوئی ادھنا جبر نہیں زور نہیں پیار نہ عقیدت نہ جنہیں میرے نبی کا نام لینا ہے ایسا کھڑا کرو ذرا میں زیارت کرا جنہیں کہنا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم بزرگ کو ہمیں اوری پڑھنا ایسا انہوں نے جوانا بھی کرنا ہے اللہ راضی رکھے سلامت رکھے ہاتھ ہے مل کے سارے نوجوانہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم میں خدا تو عالم میں خدا کی رضا اللہ دی قسم کتنا میٹھا ہے میرے نبی کا نام کتنی محبت ہے میرے نبی کا نام میں آگے کتنی عقیدت نہ لائے ہو کتنی محبت نہ جمعہ پڑھ رہے ہو کتنی محبت نہ ذکر کر رہے ہو کتنے خوش نصیب لوگ ہو مل کے ذرا عقیدت سے محبت نہ دوبارہ والے ہانا انداز ہے مل کے میرے نبی نو یاد کرو مل کے آواز مجھے فراؤں ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم میں خدا کی خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم میں خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا محمد خدا چاہتا ہے محمد کوئی زبان چپ کر لے سارے میرے رکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی حضور خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نفر اللہ مرکدہ اما فیضہ للمستشرین آپ کی زبان اچھ کر رہے ہیں اردو ترجمہ اچھ کر رہے ہیں ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے مدینہ بے چاروں کے شبیر کے آرزو بسی یہی ہے کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد کبھی آؤ محمد کبھی آؤ
عزیزان گرامی نماز دا لغوی معنی میں بیان کرنا چاہنا پیچھے چلنا اتباع کرنا نماز ایک پڑھ جنہیں میری سرکار نے پڑھی ہے میرے حضور خود ارشاد فرمانے نماز اس طرح پڑھو جنہیں تو سب نے نماز پڑھنے والا دیکھے اللہ کے سب نبیوں نے نماز پڑھی ہے میں چند انبیاء کا ذکر بھی کرنا چاہنا جنہیں نماز پڑھتے بھی رہے حکم ارشاد فرماتے رہے اللہ کا قرآن انہوں دی نماز کا ذکر کچھ اس طرح کر گئے اللہ اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمانے سورہ البقرہ آیت نمبر 125 اللہ ابراہیم علیہ السلام جب امجد مصطفیٰ علیہ السلام آپ کا ذکر مبارک کر دیا ہویا پہلے پارے دے آخر کے ارشاد فرمانے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ کا قرآن آگے پھر بیان کرتا ہے اللہ اپنی پاک کلام میں فرمانے أَنْتَذْكِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْآكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ابراہیم علیہ السلام میرا گھر ستھرا کر دیو یا اللہ کنا واسطے ستھرا کر دیو فرما رکوع کرنا لے واسطے طواف کرنا لے واسطے اعتکاف کرنا لے واسطے رکوع کرنا لے واسطے سجدہ کرنا لے واسطے اللہ اپنی پاک کلام میں فرمانے اساں ویلا یاد کرو جدو اساں ایک گھر لوگ کا واسطے مرجع رحمت بنایا مرجع خلائق بنایا ابراہیم جس جگہ تے کھڑے ہندے رہنے اساں اس جگہ نو پورے مطاف چوں سارا کعبہ برکت آلا سارا مطاف برکت آلا سارا حرم برکت آلا مگر اے لوگوں جنہیں عمرہ کرنا ہے اس جگہ تے آگے دو نفر ادا کرو دو رکتہ ادا کرو اے توڑے تے لازم ہے یا اللہ کس جگہ تے کھلوئی ہے دو رکتہ ادا کرنا سے اے سارا صفا بھی تیرا ہے مروہ بھی تیرا ہے حدیم سارے تیرا ہے بیت اللہ سارے تیرا ہے فرما آلو جو ہے تے سارے میرا پر نفل اٹھے پڑھو جتے مصطفیٰ کریم پہ دادا جی جناب ابراہیم کھڑے ہندے رہے سلام دعا منظرے اپنی نماز دے اندر وہ دعا تسی بھی پڑھ دے ہوتے میں بھی پڑھنا ہر مسلمان جس جگہ تے نماز پڑھتا ہے رنگ کوئی بھی ہے علاقہ کوئی بھی ہے زبان کوئی بھی ہے ملک کوئی بھی ہے اللہ وہ سجدہ کرنا لگا وہ ایک دعا ضرور تلاوت کرتا ہے یعنی جناب خلیل اللہ علیہ السلام منگتے رہے میرے نال مل کے سبحان اللہ کہنا میں دعا قرآن کا پڑھنا جانا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب میری اولاد میں اچھا کو آمین یا اللہ میری دعا سن لے مولا محنوں میں بخش میرے باپ کو بھی بخش سارے مسلمانوں میں بخش نہیں جنہوں قیامت اللہ دیانا ہو رہے ایک جملہ کما جو توڑی سوچو میرے روح
نماز حکم اللہ دا ہے، جملہ سن کے ضائع نہ کرے آجے، اینج وفاداری نہ بولے آجے کہ من راضی ہو جائے۔ نماز حکم اللہ دا ہے پر قدامہ مدینے آلے نہیں۔ جڑا اپنے محبوب دیاں قدامہ ہی نہ اپنائے تو پھر جھوٹا دعوے داری ہے۔ جڑا اپنے محبوب دے پیچھے ہی نہ کیوں، محبوبہ تو بیٹھے ہی نہ دنیا دار محبتاں کرنا لے اپنے محبوب دے ہر گھر ماندے نے، ساڑھا تے محبوب بھی محبوب خدا۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ وہ بیلا کیڑا سونا ہوئے گا جدو بلال پاک اذان کرتے ہوں، انہیں اذان ہونی ہے تھوڑا جانا مدینہ پاک جاؤ، 1400 سال پہلے ذرا جاؤ، وہ بیلا کیڑا سونا ہوئے گا جدو سونا مدینے والا مسلط بیٹھا ہوئے گا۔ کبھی بولو گے سامنے صدیق اکبر ہوں گے، سامنے فاروق اعظم ہوں گے، جناب عثمان ہوں گے، جناب مولا علی ہوں گے، جناب طلحہ ہوں گے، جناب ابو ذر ہوں گے، جناب حسان ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے۔ کملی والے فرمان گے بلال نبی پاک سرکار فرمایا میری امت کو جو لوگ ہوں گے قیامت علیہ دیاڑے جنہاں یہ گردنہ بلند ہوں گے، شانہ رہے چہرے چمک دے ہوں گے، لوگ پوچھیں گے شہید نے نہیں جی، غازی نے نہیں جی، نہ غازی نہ شہید، ولی نے نہیں جی، اے سونے چہرے والے بلند گردنہ والے احساس نے شان نل کھڑے نے، اکرام نل کھڑے نے، اے کون نے جواب آئے گا اے خاتم النبیین دی امت دیو لوگ نے جنہیں فرض نماز تو پہلے اذان آ گئے۔ اچھا ہے جملہ سن کے بھی نہ بولے کہ بات قسمتی کی امتحانہ ہو جائے کدھرے اور قسمتہ نہ دے ہو تشانہ دے ہو، اے جملہ بول کے ہے کہ پیار نہ بولے ہو، آواز مدینے والے آقا تک چلی جائے، اینی غلامی اور درد نہ بولے ہے یہ غلامہ دی ایڈی شان ہے، آقا دی کڑی شان ہوئے گی۔ ذرا میدانی معاشر الغوث دے کرو ہے کدھر میری نبی پاک سرکار کی امت نمازی کھڑے ہوں گے، سرکار نے فرما میری امت نمازیوں دے چہرے ہیں جو 5 کلیان چمک دے 5 ہزار چمک دے ہوں گے، کہنے چمک دے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا، یا حافظ صاحب نہیں کہہ رہے، مسجد والے نہیں کہہ رہے، زہرا دا پاک بابا کہہ رہے ہیں میری امت نمازیاں دے چہرے ہیں جو ان کے جو 14ویں رات دا چک لاتا پہ ہمارا ان دیارے گاڑی نہ بولو گا جواب دیا دے جو غلامہ دے چہرے 14ویں رات دے چاندار چمک دے ہون گے تو جڑا نبیان دا بھی امام ہے ان کے چہرے دا کی مقام یا بولو اچھی آپ منظر کیسا
کھڑے ہوں گے سبحان اللہ، نمازی کھڑے ہوں گے سبحان اللہ، غازی کھڑے ہوں گے سبحان اللہ، شہید کھڑے ہوں گے سبحان اللہ، علماء کھڑے ہوں گے سبحان اللہ، حفاظ کھڑے ہوں گے سبحان اللہ، اولیاء کھڑے ہوں گے سبحان اللہ، آل رسول کھڑی ہوئے گی سبحان اللہ، اصحاب رسول کھڑے ہوں گے سبحان اللہ، شان تے ویکھن دا قرآن اڑیے شان رہے آنکھوں تے اجازت ہو رہے تھے سید اعلیٰ حضرت نے میدان معاشر کا نقشہ کھینچے ہے آنکھوں میں پڑھ رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت فرمانے ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی اللہ توفیق دوے تے ویکھی او منظر حشر دے میدان وچ بولو میرے نبی نے سارے غلام اوڑھ کر کالی کملی اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی اللہ ذکر کیتا قرآن نماز دا جناب اسماعیل علیہ السلام سورہ مریم آیت 54 اور 55 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا قرآن سن کے دیکھو آنکھیں بول رہے ہیں جنہاں نے ماں باپ زندہ نے اس قرآن کا صدقہ اللہ صحت علی عمر جنہاں نے قبر چلے گئے اس قرآن کا صدقہ اللہ انہاں دی قبر میں جنت عطا میں اپنی اماں دی نیت پڑھ رہا ہوں جنہیں میں نے قرآن سکھایا ایک پتر تو نہیں دے رہا مدینے آلے جو تم قبریں ستا ہوئے وہ مدینے آلے کا قرآن پڑھتا ہو کدی ایس کری کدی اوس کری کدی ایس دیا کدی اوس دیا کدی اوش ہے کدی اوش ہے کوئی آتا ہے کہ میں چولا دا کام کرنا کتے گیا سے میں منڈی دا کام کرنا کیڑے شہر گیا سے میں انہوں دا کام کرنا تو کیڑے شہر میں داگے دا کام کرنا تو کیڑے شہر میں وپار کرنا تو کہتے کہ میں کپڑے دا کرنا تو کی کرنا ہے میں لکڑ دا کرنا تو کی کرنا ہے میں لوہے دا کرنا واہ ماما سلام قاری صاحب کتے گئے سو اے آج میں کراچی سا نبی پاک کا ذکر کرا آج کتے سو اٹک سا نبی پاک کا ذکر کرا کل کتے سو اے جی پنڈی سا نبی پاک کا ذکر کرا پرسوں کتے ہو کشمیر نبی کا ذکر کرا ایمانداری نال دس کوئی ایک جگہ تے ایسی ہوئے گی نا جدے وچ اخلاص ہوئے گا تے رب دا صدقہ میرا پاک تے وہ ترجمہ نہ کری جڑا خاتم رضوی صاحب کرتے ہیں ایس بابے کا نام تے بندے مونج جوش آ جاتا ہے ترجمہ الگ ہے ساڈا تے عقیدہ یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام جڑے چپ رہ گئے ہو فرشتے لکھ دے پہلے تسی بھی لکھوا لو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا
دل ہوش خیرت سبھی تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں پاتا جس سمیت وزی شان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا کلم دان گیا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا اللہ اپنی پاک کتاب ایک فرماتے ہیں سورہ مریم نے اللہ فرمان کتاب اندر جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پاک بھی پڑھو انہوں نے بھی یاد کرو انہوں نے وعدہ بڑا سچا وعدہ ہے بڑے سچے نبی سن غیبیاں خبریں دینے لے سچے رسول سن اپنے اہل و عیال نماز دا بھی حکم دینے سن زکاة دا بھی حکم دینے سن نماز دا بھی حکم دینے سن زکاة دا بھی حکم دینے سن نماز دا زکاة دا حکم جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال اپنے امت میں اس واسطے دینے سن وہ حکم میرے رب نو بڑا پسند ہے اور سیدنا اسحاق علیہ السلام سبحان اللہ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام جناب سیدنا لوط علیہ السلام اللہ پارا سورہ انبیاء آیت 73 اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ کیسا لطف ہے کیسا مزہ ہے اگلے جملے سنیں وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اساں نو امام بنایا ساڈے حکم نال بلاندے نے اساں نو وہی کہتے اچھا کام کرن دی نماز قائم کرن دی زکات ادا کرن دی وہ لوگ نے جڑے ساڈی بندگی نال پیار کردے اور لقمان علیہ السلام اللہ اپنی اولاد کو بٹھا لیا ارشاد فرمایا اسی اولاد کو بٹھا کے آنے چاچے نہ بولیں فلانا آیا تے بالکل ان دی لتر نہ توڑ پٹ دے فلانا آیا تو میرا یہ نہیں کر دے بعد پھر پینا کو دم کرانے اے موٹا بڑا بھی ہو گیا میری تربیت کی ہوتی سی ان کھوایا کی سی ان پیایا کی سی غور کری بالکل ہمیں تھوڑے دن زندگی ہے کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پوچھا یا حضرت عمر کتنی ہو گئی 2 یا 4 دیہڑے ہوئی یہ اس بابے کی گل ہے جنہیں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی جڑا ایک رمضان وچ 60 قرآن پاک دی تلاوت کٹے نہ لانے کوئی حافظ میں 60 پڑھ الا ماشاء حضور عمر کتنی جے ماں 4 دیہڑے اور کتنی عمر ہے جناب بزرگ ہو گئے چٹے
بال سے 4 دہاڑے بنے گا. آپ نے ارشاد فرمایا فرما جڑی او دی یاد وچ گزری ہے نا پتہ نہیں 4 دہاڑے بھی بن رہی ہے کہ آئے تو جو کرو گے انہیں نمازہ پڑھنے والے دیا سننا پڑے در آگی سے بچکارو سننا. امام صاحب کو ایک مجوسی نے آگے دی پوجا کرنا نے مجوسی آگے انہیں خدا لے امام صاحب کو ایک وعدہ بھی گزر گیا, دوجہ بھی گزر گیا, تریجہ بھی گزر گیا, چوتھا پھر آیا آپ کو دیکھا ڈول گیا قرض لائن بس ٹھیک ہے. جنہاں قرضہ لین گئے نا ادھر بارش پورش ہوئی سی راج کیچڑ ہوئے گا یا ویسے کیچڑ ہوئے گا. انہاں امام صاحب دی جتی مبارک نو کیچڑ گاب گلی مٹی وہ لگ گیا چکڑ وغیرہ لگ جائے تو فطری چیز بندہ انہوں چاڑتا ہے صاف کرتا ہے پیر مارتا ہے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جتی تو کیچڑ اتارن واسطے جتی دیوار کو ماری. امام صاحب جتی دیوار کو ماری تھی اور کیچڑ ہے نا گاب ہے مٹی جڑی ہے جدے کو قرضہ لینا سی نا وہ دیوار کو لا گیا. امام صاحب وہ دیوار کو کیچڑ اتاریا کچی دیوار سی تے نال مٹی لے گئی وہ دیوار دی مٹی لے گئی. دروازہ کھڑکایا بچہ باہر آیا فرما تونوں بیٹھو حضور ابو نے بھی قرض اجے کوئی نہیں پھر دے آگے شرمندگی تو باہر نہیں آنا چاہتے. امام اعظم ابو حنیفہ فقہ حنفی کا امام آپ بول کے فرمانے میں بٹیا اپنے بابل نو کہہ دے اج مصطفیٰ دا دیوانہ تیرے کولوں اپنا قرضہ لین نہیں آیا کروں تے قرضہ لین آیا سا. ابو نو بار بلا بزرگ بار آئے امام فرما دے مینوں معاف کر دے حضور کی ہویا ہے فرما میری جتی نو کیچڑ لگی ہے میں صاف کیتا ہے تیری دیوار لگی ہے میں کیچڑ تیری دیوار تو اتارے او دے نال تیری دیوار کی مٹی لے گئی ہے اور مٹی تے تیرا حق ہے جدے قیامت دے دن میرے رب نے پوچھ لیا او دی مٹی کیوں اتاری سی ابو حنیفہ کی جواب دے گا میں دنیا میں تیری مٹی اترن دے معافی منگنا چاہنا قدمہ میں گر کے کہنا جلدی کرو کرنا پڑا جس امت ڈر گئی. ایک ابو حنیفہ ایسا ہے صدیق اکبر کیسا قرضہ لینا لے ہو قرضہ دینا لے ہو غور کرو. انہیں قرض دینا ہوگا تو جنازہ بھی سرکار دینا پوچھتے ہوں گے سب سرکار ہے قرضہ دینا ہے. آج لوگ پینا دے کھا گئے مدرسے بوید ہے لوگ پوچھ لے رہے اور آمدی لوگ شادی بھی کرا دے زمینہ پیچھے پہنا دی عمران سران سے چاندی اتر گئی اینا ٹلیاں بڑا ہی اوکھا پینڈا ہی ملیا آیا لقمان علیہ السلام اپنے پتران بالیا تے بول کے کیا گئے یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصاب
بیٹھو یہ میرا حکم ہے، یاد رکھنا. بابا جان کی فرمان نماز قائم کرنا. نماز قائم. حضور حکم کی تمیل ہوئے گی. فرما چنگیاں گلاں دا حکم ہے. حضور تمیل حکم ہوئے گی. فرما پیڑیاں تو ڈکنا بھی. تمیل حکم ہوئے گی. فرمایا جنہوں نے طرفوں کوئی آزمائش تو مصیبت آ جائے سرے تے ہاتھ رکھ کے پٹنا نہیں، صبر. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر بول کے کہنا ہے وڈیاں مہران. رومی کشمیر کا سخن نواز شاہ. موضوع جاری رہے گا. آخری شعر میاں صاحب کا بڑا لگا ٹائم ہو گیا. وڈیاں مہران. اگلے جمعے میں تم دساں گا حسین دا پتر زین العابدین کعبے وچ نماز پڑھ کے روندا کیوں؟ اس نے سارے ودیا پڑھ دے نماز. میں تھوڑے سارے نوں نہ لایا میں نہیں آتا چل بڑی بڑی وڈیا مہران. یہ ماننا بڑا میں مان لیا کسی دیاڑے. سلطان صاحب فرمانے تسلیل کر یہ نیچا وخا سریام کر یہ دی کرے گا رجال کرتے ہیں. وڈیا مہران والے آسایاں رب غریبی نوازا. اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندے میرا. انشاءاللہ اپنے جو میں گل شروع ہوئے گی.